ایک مطلب رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، چاروں طرف بہاریں، ایک نور بھری فضا، آسمان میں یاسین پور کے اوپر جو سائبان ہے اس میں ایک رنگت، ہر شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ، محبتوں کے لبلباتے جام، اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یاسین پور والوں کے لیے ایک عظیم نعمت یاسین پور کے درمیان میں رکھ دی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ناقدرے نااہل لوگوں کی وجہ سے یہ نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے جو ہے زائل ہو جاتی ہیں۔ واقعی ایک بات بتا دوں، اس شخص کے اندر کی ایک خاصیت بتاتا ہوں میں آپ حضرات کو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بابرکت بنایا کہ اگر وہ بندہ بیمار حجرے میں پڑا ہو نا تو وہ پڑے ہیں حجرے کے اندر بیماری کے عالم میں، لیکن رونقیں مسجد کے اندر خود بخود بکھرتی ہوئی نظر آئیں گے آپ کو، ایسی ان کی ذات ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا ہے، ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، حقیقتاً بالکل قدر نہیں ہے۔ اور آج واقعی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب سے وہ عید سے تقریباً گئے ہیں، عید سے لے کر کے اب تک کا میں وقت بتا رہا ہوں، میں پہلے بھی بیچ میں آیا، یاسین پور کی فضاؤں میں گدھ اڑتے رہے، نحوستیں برستی رہیں، بالکل ایسا جیسے کیا کسی چیز کی جان نکال دی گئی ہو، ایسی حالت اس گاؤں کی ہو گئی۔ لیکن ہمارے نہ نوجوانوں کو اس بات کا کوئی افسوس ہے، نہ بزرگوں کو چہروں پر کوئی افسوس کی بات ہے، نہ کوئی یہ شکوہ شکایت کہ پاک پروردگار عالم ایسا کیا ہم لوگوں سے خطا ہو گئی، کوئی ملال کے جو ہے انہیں ہم سے وہ عظیم نعمت چھین لی، اور ہمارا جو ہے بستی پر یہ رحمتیں برکتیں ساری چلی گئیں، کوئی توجہ ہی نہیں ہے بالکل ذرا سی بھی۔ ایک تو پتہ نہیں کوئی بھی نعت پڑھتا رہے، کوئی تقریر کرے، کوئی بھی درود پڑھوائے، بالکل یار بولنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ ابھی میں نے پچھلے جمعے کو نوجوان لڑکوں سے سب سے یہ کہا تھا کہ فلسطین کے مسلمان، وہاں کے بچے، وہاں کی بچیاں، وہاں کا بچہ پریشان ہے، وہ بری طریقے سے جوجھ رہے ہیں ہمارے قبلے اول کے لیے، بیت المقدس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، تو کم سے کم آپ یہ کرو کہ سارے لوگ نماز پڑھنی شروع کر دو، ان کے لیے دعائی کرو۔ لیکن ہر شخص کو بس اپنے کام کی پڑی ہوئی ہے، اپنی کھیتی باڑی کی پڑی ہوئی ہے، اپنے کاروبار کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بوڑھوں کا، ہمارے اور جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں ان لوگوں کا مشغلہ ہے۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ سارے موبائلوں میں بزی ہیں۔ ارے جب تم لوگ 1 بجے تک رات کو موبائل دیکھ سکتے ہو تو 5 منٹ بیٹھ کر کے فلسطین والوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کیا پڑی ہے انہیں اپنے بیوی بچے کٹوانے کی؟ وہ فلسطین چھوڑ دیں، کسی بھی جا کے ملک میں بس جائیں، لیکن وہ ہمارے قبلے اول کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے پورا گھر بار ان کے توڑ دیے گئے، سب کچھ اجاڑ دیا گیا، فلسطین کا بالکل حال برا کر دیا گیا، لیکن لڑ رہے ہیں وہ ہمارے قبلے اول کے لیے۔ مگر ہماری قوم ہے کہ انہیں بالکل کچھ بھی کہہ لو، کوئی بات کہہ لو، نہ تو کوئی لفظ نکلے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ یا اللہ تعالیٰ تیری رحمت، کوئی بات نکلنے کو تیار نہیں۔ آج سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف ہے، وہ نعت پڑھ رہے ہیں، کسی کے منہ سے ایک لفظ نکلنے کو تیار نہیں۔ پتہ ہے کیا مقام ہے اولیاء کرام کا؟ پاک پروردگار عالم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے اس کو 11ویں پارے میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتا کہ اے لوگوں، ارے اس کا کچھ کرو یار، اس میں کیا مصیبت لگ گئی ہے۔ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، یہ جو جماعت ہے کر دے، لیکن اس کے چہرے پہ رب کی جانب سے کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی حزن نہ ہو، کوئی ملال نہ ہو، بلکہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ جب بری مصیبتوں میں کھڑا ہو اس وقت یہ کہہ رہا ہو اے پاک پروردگار عالم تیرا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا آج تو نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کر کے تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہم صبر کے لیے لیتے ہیں تاکہ تو ہمارے ساتھ ہو جائے۔ جب بندہ اس پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اب اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہے، یہ ایمان کی چاشنی کو اور ایمان کے مکمل دراجات کو پہنچ چکا ہے۔ اور یہ کمالات سلف صالحین اور بزرگان دین کے اندر ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے، ان میں بہترین مقام، اعلیٰ مقام حضرت اویس کرنی، حضرت حسن بصری، حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی کا ہے، لیکن ان میں بھی جو نمایاں مقام ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اچھا ایک بات بتائیں، پتہ ہے یہاں اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں،
آپ جانتے ہو کہ جب کسی چیز کی اونچائی آپ کو دیکھنی ہو اور آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہو اور ٹوپی تھوڑی ڈھیلی ہو، آپ اس مینارے کی طرف دیکھنے لگے تو دیکھتے دیکھتے جب آپ بالکل اس کا آخر دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، آپ کی نگاہیں اتنی اوپر ہو جائیں گی کہ آپ کی ٹوپی پیچھے کو گر جائے گی، یا آپ کی نظریں کوئی چیز اتنی ہوتی ہے کہ خالی اس کے پائے تک پہنچ پاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، ارے سر تو بہت بلند ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ جیسے کہ کبھی آپ پاک پروردگار عالم وہ دن لائے، آپ کبھی کسی مینارے کے اوپر دیکھیں تو جب سورج کی چمک پڑ رہی ہوتی ہے یا اونچائی زیادہ ہوتی ہے تو ہم یوں کر کے بار بار ایسے کر کے اس کی اونچائی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں سر تو بہت اونچا ہے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ پتہ چلا جہاں سے اولیاء اکرام کی پہنچ ختم ہوتی ہے وہاں سے سرکار غوث اعظم کے تلوے کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اور اچھا ایک بات اور بڑی اہم اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ جمع کی، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا اللہ تعالیٰ نے ایک مظہر بنایا ہے، ہر نبی کا، جیسے کیا موسیٰ علیہ السلام کے مظہر ہیں حضرت مجدد الفسانی۔ مجدد الفسانی خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے عکس جو ہیں وہ سرکار مجدد الفسانی ہیں۔ ایک بات ہوگی، حضرت داؤد علیہ السلام کے جو عکس ہیں غالباً وہ سرکار خواجہ غریب نواز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو عکس ہیں وہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جن کا مزار شریف کچوجا شریف کے اندر موجود ہے، وہ ہیں۔ تو جو جس نبی کے نقش قدم پر ہوگا اس کے مقامات بھی ویسے ہی ہوں گے۔ جیسے کیا سرکار مجدد الفسانی کو آپ نے ویسا سر و باطن کا کمالات عطا فرمائے ہیں جو یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ان کے صدقے میں اللہ نے حضرت مجدد کو بھی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے، آپ کسی کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا پا جاتا، آپ کے دربار میں جو بھی بیمار سے بیمار آ جاتا آپ کہہ دیتے شفا ہو جاتی۔ تو ان کے صدقے میں حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بھی یہ بلند مقام ہے کہ پاک پروردگار عالم کا چاہنے کا بندہ جو بھی ان کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، اگر ان کے دریا کا پانی پی لے تو اس کی کھجلی کو بھی شفا ہو جاتی ہے، اگر کوڑ والا ہو تو اس کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے، اگر سفید داغ والا ہو اور نیت خالص ہو تو سرکار مخدوم پاک کے دربار میں جانے کے بعد اس کے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جب تک سرکار مخدوم اشرف دنیا میں زندہ رہے انہوں نے دیا ہی نہیں، وہ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر کے دکھایا کرتے تھے۔ اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کا کوئی کمال نہیں، یہ کمال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فیضان کا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں برس والوں کو شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو شفا دیتا ہوں، میں انہیں شفا دیتا ہوں، میں چاہوں تو تمہارے گھروں کی تمام باتیں بتا دوں۔ اب ان کے فیوز و برکات سے اگر مخدوم پاک کو اللہ نے یہ مقام بخش دیا تو ہمیں حسد کی جلن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ عطا فرما دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے نقش قدم پر بنایا، ان کے نقش قدم پر بنانے کی وجہ سے یہ مقامات عطا فرما دیے۔ اللہ نے رسول اللہ کو اپنا حبیب بنایا اور سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب لخانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ کو یہ سارے مقامات عطا فرمائے ہیں تو اب میری بس ہو گئی، میں کہتا ہوں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوبہ مہم میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے اور آپ کے نقش قدم پر ہمارے آقا مولا سرکار غوث اعظم کو بنایا ہے، تو جس طریقے سے اور نبیوں میں آپ کا کوئی جواب نہیں، اولیاء اکرام میں حضرت غوث اعظم کا بھی کوئی جواب نہیں، یہ ہے جی مقام۔ اچھا ایک مرتبہ کیا ہوا کہ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں ایک بہت بڑا عالم دین تھا، ہوتے ہیں نہیں بڑے بڑے جید عالم ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر اور کس کس کا نام لیں کس کس کا چھوڑ دیں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، ان کی بات چھوڑو۔ بہرحال ہر زمانے میں ایسے عالم ہوتے ہیں جو اپنے سامنے دوسرے کو بہت ناقص سمجھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کا جب چاروں طرف چرچا ہونے لگا تو وہ سرکار غوث اعظم کے دربار میں آیا کہ میں آج جا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، بھائی بڑا نام چل رہا ہے فرقہ پوش بزرگ کا، دیکھیں تو صحیح ہے کون۔ پہنچ گئے تو سرکار غوث اعظم اس وقت میں وضو فرما رہے تھے
اچھا وضو کی ہمارے ساری عوام چھوٹے بچے سب جانتے ہیں، وضو میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پہلے اتنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد میں پہلے کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، یہی صحیح ہے نا؟ لیکن غوث اعظم نے کیا کیا کہ کلی بعد میں کی، ناک میں پانی پہلے چڑھا دیا۔ اس نے دیکھا عالم نے، او یار اتنا بڑا یار پیر، اور حال دیکھو کہ یہ نہیں پتا کہ پانی کدھر پہنچانا ہے جی۔ تو اس نے دیکھا تو واپس ہونے لگے۔ سرکار غوث اعظم نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد، ارے رکو تو صحیح، کہاں چل دیے بھائی؟ سنا تھا آپ ملاقات کے لیے آئے تھے، کہاں؟ ہاں آیا تو تھا، لیکن جیسا سوچ کے آیا تھا ویسا نہیں پایا تو ملاقات بھی نہیں کرنی۔ کہا اچھا کیا سوچ کے آئے تھے؟ کہا میں نے تو سنا ہے آپ بہت بڑے کامل بزرگ ہیں اور بڑے سنتوں کے پیکر ہیں، ایک بھی سنت آپ سے نہیں چھوٹتی، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سنتوں پر چلے۔ ہوا میں تو مچھر بھی اڑ لیتا ہے، پانی میں تو مچھلی بھی تیر لیتی ہے، لیکن سنت پر چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ تو بڑا سنا تو یہ تھا کہ آپ جو ہے بڑے سنتوں کے پیکر ہیں، لیکن آپ کا عالم تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ناک میں پانی چڑھا دیا جی۔ کہا اچھا آپ کے یہاں کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ پہلے منہ میں کلی کرو پھر ناک میں پانی چڑھاؤ۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ کوئی دلیل؟ کہا ہاں دلیل تو ہے، میری لائبریری میں کتابیں ہیں اس میں ہے، لیکن میں یہاں لائبریری لے کر تھوڑی نہ آیا ہوں، مناظرے کا تو کوئی دماغ ہی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ وہ چھوڑو، لائبریری سامنے ہے اس میں دکھاؤ۔ اب لائبریری سامنے، یار عالم تھا، تگڑا تھا، اس نے کہا ہاں بالکل دکھائیں گے۔ اس نے جاتے ہی جو کتاب نکالی اس میں نکالا تو فرق لوٹا، تو طریقہ وہ تھا جو سرکار غوث اعظم کا تھا۔ اس کے بعد میں اس نے کہا کہ اس میں چاہے جو بھی ہو لیکن بات وہی صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، پہلے منہ میں پانی چڑھایا جائے گا، کلی کی جائے گی، بعد میں ناک میں پانی چڑھایا جائے گا۔ اس نے کہا کہ اور سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں دکھا دوں؟ کہا ہاں دکھاؤ۔ سرکار غوث اعظم نے جو اپنا کوئی دست مبارک اس کے سر پہ رکھا، نظریں کھل گئیں، دکھایا لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا، تو وہ تھا جو سرکار غوث اعظم کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ لوہے محفوظ پہ چاہے کچھ بھی لکھا ہو صحیح وہی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آپ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اسے پکڑ لے، زمین نے اسے ناف تک پکڑ لیا۔ کہا آپ کیا کہتے ہو؟ کہا کہتا وہی ہوں جو میں نے کہا وہی صحیح ہے۔ زمین سے کہا کہ چل اسے گردن تک پکڑ لے، گردن تک پکڑ لیا۔ کہا آپ کیا کہتے ہو؟ کہا زمین پوجا نکل بھی لے، آپ مجھے تلوار سے گود کر رکھ دو، کہوں گا وہی جو میں نے کہا ہے کہ پہلے کلی کی جائے گی بعد میں ناک میں پانی چڑھایا جائے گا، یہی صحیح طریقہ ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تک تیرے جیسے عالم دین اس دنیا میں موجود رہیں گے، یقین کرتا ہوں کہ یہ امت گمراہی کی طرف نہیں جا سکتی۔ ارے اے لوگو، میں دنیا میں بے شک آیا ہوں، میں نے اپنے طریقے کو الٹا اس لیے کیا تھا کہ یہ میرا امتحان لینے آیا تھا، لیکن میں نے اسے الٹا امتحان میں ڈال دیا تاکہ میں یہ دیکھ تو لوں کہ اس نے جو رسول اللہ کے علم کو پڑھا ہے، رسول اللہ کے طریقے کو پڑھا ہے، خالی پڑھ ہی لیا ہے یا اپنے اندر اتار بھی لیا ہے، تاکہ قوم اس کے پیچھے چلے، یہ قوم کی رہنمائی کرے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب اس کے سامنے اس سے بھاری، اس سے وزنی کوئی آ جائے اور وہ غلط طریقہ بتا رہا ہو تو یہ صحیح کو چھوڑ کر کہیں غلط